میرا نام جنید ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ میرے گھر والوں کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابو دوسرے شہر میں ہوتے ہیں اور میری امی ایک سرکاری ملازم ہیں۔ گھر میں صرف میں اور امی ہوتے ہیں۔ میں کالج سے فری ہوا تھا اور اپنے لیے یونیورسٹی دیکھ رہا تھا اور ان دنوں میں میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ میری کزن کا نام شمائلہ ہے۔ خالہ نے بتایا کہ شمائلہ نے بھی کالج مکمل کر لیا ہے اور میں بھی اس کے لیے ایک یونیورسٹی دیکھ رہی ہوں۔ تو میں نے پتہ کیا ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں تعلیم کا نظام اس قدر ایڈوانس نہیں ہے۔ خالہ نے مجھ سے کہا، جنید بیٹا، تم شمائلہ کے لیے کوئی اچھی سی یونیورسٹی دیکھو اور قسمت کی کرنی دے ہے ایسی ہوئی۔ میرا اور شمائلہ کا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں نے شمائلہ کو آخری دفعہ 2 سال پہلے ہی شادی پر دیکھا تھا۔ تب تو وہ دبلی پتلی تھی لیکن اب تو وہ جوان ہو گئی تھی اور بھرا ہوا خوبصورت جسم مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ خیر، میں نے خالہ کو بتایا کہ شمائلہ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور ہماری یونیورسٹی ایک ہی ہے۔ پھر خالہ نے مجھے کہا، جنید، تم شمائلہ کے لیے یونیورسٹی کے پاس کوئی ہاسٹل دیکھ تو اس کے لیے روز روز گاؤں سے آنا تو بہت مشکل ہوگا۔ جو میں نے یہ سنا تو میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کراچی میں گھر ہوتے ہوئے بھی شمائلہ ہاسٹل میں کیوں رہے گی؟ ویسے بھی ہم گھر پر 2 لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگر شمائلہ بھی آ جائے گی تو رونق بڑھ جائے گی۔ خالہ بھی مان گئی۔ میری امی صبح صبح ہی آفس چلی جاتی تھی، پھر ہم دونوں یونیورسٹی جاتے تھے۔ میرے پاس بائک تھی، اس لیے شمائلہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کر بائک پر جاتی تھی۔ پہلے تو تھوڑا مشکل ہوا لیکن کچھ وقت کے بعد ہم دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ لیکن میں کچھ اور ہی چاہتا تھا اور شاید قسمت کو بھی وہی منظور تھا۔ ہمارے گھر میں 2 باتھ روم تھے، ایک نیچے والے فلور پر اور دوسرا میرے کمرے میں۔ شمائلہ اٹھ کر پہلے نہاتی تھی کیونکہ لڑکیاں نہانے میں ٹائم بہت لگاتی ہیں اور اسے بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا تیار ہونے میں۔ میں تو 5 منٹ میں تیار ہو جاتا تھا۔ ایک دن نیچے والے فلور پر پانی ختم ہو گیا اور اسے میرا باتھ روم استعمال کرنا پڑا۔ میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ نیچے پانی نہیں آ رہا، اس لیے میں یہاں نہانے لگی ہوں۔ میں نے کہا، نہا لو۔ جو وہ اندر چلی گئی تو میں چپکے سے اٹھا اور روشن دان سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے اسی وقت ہٹ گیا۔ وہ باہر آئی، پھر اس نے کوئی بات نہ کی۔ مجھے لگا آج تو میں گیا، لیکن میں حیران تب ہوا جب اگلے مسلسل 5 دن اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ آتی اور میں دیکھتا۔ کچھ دن کے بعد رات کو مجھے شمائلہ میں میسیج آیا۔ لگتا ہے مجھے سب پتہ ہے اور میں نے آنکھوں دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ پھر شمائلہ نے مجھے بتایا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہو چکی ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے بات کو رفع دفع کیا۔ اگلے روز پھر وہی ہوا، لیکن اس بار میں نے کیمرے سے ویڈیو بنائی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا اور رات کو مجھے واٹس ایپ پر بھی میں بھیج دی۔ جو میں نے ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا، لو آج میں تو گیا، لگتا ہے اب امی مجھے گھر سے نکال دیں گی اور میں خالہ کو کیا جواب دوں گا۔ رات کو بڑی مشکل سے گزاری۔ صبح ناشتے کے وقت سب کچھ نارمل تھا۔ امی آفس چلی گئی اور ہم دونوں یونیورسٹی جا رہے تھے۔ جو میرے کمرے میں مجھے بلانے کے لیے آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دکھ تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، لیکن اس نے مجھے جو کروایا اور کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اور ہاں، ہم دونوں اچھے کزنز ہیں اور میں ہمیشہ تمہاری عزت کرتی رہوں گی۔ پھر ہم دونوں یونیورسٹی چلے گئے۔ شام کو جب ہم واپس آئے تو شمائلہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں بھی
मेडिसन में चला गया। इस तरफ से वहाँ तो वहाँ हो गई थी, बस कमी में यही की तरफ से थी और मुझे डर लग रहा था। इसने मुझे देखते हुए कहा, लगता है मुझे ये हिम्मत करना पड़ेगी। इतने में अम्मी आ गई, फिर हमने खाना खाया और सो गए। सुबह नाश्ते के वक्त शुमाइला अम्मी से कहा कि खाला, मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आज यूनिवर्सिटी में पार्टी है, इसलिए मैं घर पर ही रह कर पढ़ाई करूँगी। अम्मी ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो जुनैद भी नहीं जाएगा। शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, मैंने तो इस बदतमीज़ ने सारा दिन इधर पार्टी में गुजारना था। मैं तो मानो चुप सा हो गया। फिर अम्मी चली गई। मैंने तो शुमाइला से कहा, ये तुमने क्या किया, झूठ क्यों बोला? फिर भाई ने मुझे कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ कुछ देर के बाद। शुमाइला टाइट फिटिंग ट्राउज़र पहनकर कमरे में आई। इसने आते ही मुझे चारपाई पर धक्का दिया और मुझे लिटा लिया। लिटाते सारी अपना काम शुरू कर दिया।